تعالی و تبارک فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، بزرگان ملت، عشرہ مجالس کی 7ویں مجلس ہے۔ کربلا درسگاہ عزت و کرامت کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے، اور سرنامہ سخن سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اسی پہ جمے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، ملائکہ ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ ڈرو نہیں، خوف نہ کھاؤ، محزون نہ ہو، مغموم نہ ہو، اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بات عرض کی گئی کہ اگر استقامت و پائیداری کا عملی نمونہ دیکھنا ہے تو وہ کربلا کا میدان ہے، کہ جہاں استقامت کی معراج ہے، پائیداری کی معراج ہے۔ عزیزان گرامی، کل کی گفتگو بھی کرامت پہ تھی، کریم پہ بھی تھی کہ بزرگواری کیا ہے۔ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر بزرگواری پائی جاتی ہے، بڑکپن پایا جاتا ہے، واقعاً اس سے مراد کیا ہے؟ بزرگواری اور بڑکپن یعنی انسان بہت زیادہ گلے نہ کرے، شکوے نہ کرے، شکایت نہ کرے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں رشتہ داروں میں، دوستوں میں، احباب میں، کہ کیا زیادہ تر شکوے کرتے ہیں، گلے کرتے ہیں۔ کیا یہ بڑے لوگوں کی عادت نہیں ہوتی ہے؟ یہ بڑے لوگوں کی عادت نہیں ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، اہل علم کا مجمع ہے، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، قدر ہوگی کہ یعنی بزرگواری کیا کہا؟ بزرگواری یعنی مراعات کو استحقاق نہ سمجھا جائے۔ بزرگواری یعنی مراعات کو استحقاق نہ سمجھا جائے، یعنی ایک انسان ہمارے ساتھ نیکی کرنا چاہتا تھا، نہیں کیا، تو ضروری نہ سمجھیں کہ یہ ہمارے ساتھ کریں، یہ ہمارے ساتھ احسان کریں، یہ ہمارے ساتھ ایسا کریں، یعنی مراعات کو استحقاق نہ سمجھا جائے۔ عزیزان گرامی، کل میں نے شروع میں یہ بات عرض کی تھی کہ علماء کی زندگی سے ہم بزرگواری کو دیکھیں کہ واقعی جو بڑکپن ہوتا ہے، یہ جو کرامت ہوتی ہے کہ انسان کے اندر بزرگواری پائی جائے، بڑکپن پایا جائے۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، دو دوست ہیں، ہم لوگ مباحثہ کر رہے ہیں، مباحثے میں ہمارا دوست صحیح بات کر رہا ہے، اگر ہمارے لیے یہ بات واضح ہو جائے کہ بات صحیح کہہ رہا ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے، ہمیں قانع ہو جانا چاہیے۔ اسی کو تو بزرگواری کہتے ہیں، اسی کو تو بڑکپن کہتے ہیں۔ لیکن ہم اڑے رہیں، ہم نہ مانیں کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں تو نہیں مانوں گا، کہ یہ بزرگواری کے خلاف ہے، یہ بزرگواری کے خلاف ہے۔ تو آج بھی میں دو باتیں علماء ہی کے سلسلے سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بزرگواری یعنی کیا، بڑکپن یعنی واقعاً کیا اسے کہتے ہیں۔ میں نے ہلکا سے اشارہ کیا تھا کہ اگر انسان کہیں کا مدیر ہونا چاہ رہا ہے، مسئول ہونا چاہ رہا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک آدمی اور بھی ہے جو اس سے بہتر ہے، اس سے اچھا کام کر سکتا ہے، تو اسے اس کام کو اس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اسے کہتے ہیں بڑکپن، اسے کہتے ہیں بزرگواری، اسے کہتے ہیں کرامت، اسے کہتے ہیں عزت، اسے کہتے ہیں شرافت، اسے کہتے ہیں نجابت۔ یہ بڑکپن ہے۔ لہٰذا ہم حوض علمیہ قم کے بارے میں سنتے رہتے ہیں۔ حوض علمیہ قم شیخ عبدالکریم حائری علیہ رحمہ سے پہلے یہاں پہ 2-3 مجتہد مسلم تھے جو حوض علمیہ قم کو چلا رہے تھے۔ 2-3 مجتہد یہاں پہ تھے جو حوض علمیہ قم کو چلا رہے تھے۔ ایک شخصیت ہے آیت اللہ مرزا حبیب اللہ، وہ تھے مرزا ارباب، محمد ارباب وہ تھے، اور ایک شخصیت ہے آیت اللہ بافقی کی، یہ ہیں ایک اور شخصیت ہے۔ یعنی 2-3 لوگ ہیں جو کہاں ہیں؟ قم میں ہیں، اور قم کو چلا رہے ہیں، حوض علمیہ قم چل رہا ہے۔
لیکن کہیں سے ان لوگوں نے مشاہدہ کر لیا، ملاقات ہوئی یا گفتگو ہوئی، ان لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ شیخ عبدالکریم حائری ان سے کہیں بہتر ہیں، ان سے بہتر ہیں، ان کی صلاحیت اچھی ہے، وہ اچھے سے اس کو زعامت کو قبول کر سکتے ہیں، مدیریت کو قبول کر سکتے ہیں۔ اس وقت شیخ عبدالکریم حائری علیہ رحمہ عراق میں تھے، اب ان 2-3 لوگوں نے مل کر کے ان کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ آغا آپ آئیے قم میں اور قم کی زعامت کو، قم کی مدیریت کو اب آپ سنبھالیے۔ عزیزان گرامی، ایسا نہیں کہ کوئی تھا نہیں، قم میں مدیریت نہیں تھی، زعامت نہیں تھی، لیکن ان لوگوں نے دیکھا کہ اس سے بہتر بھی ہو سکتا ہے، اس سے بہتر ہو سکتا ہے، تو بزرگواری کا ثبوت دیا، بڑکپن کا ثبوت دیا۔ ثبوت دینے کے بعد جاتے ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں، ان کو راضی کرتے ہیں، ان کو قم لے کر کے آتے ہیں اور زعامت کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، برسوں تزکیہ چاہیے، برسوں تہذیب چاہیے، تب جا کر کے انسان اس اخلاق پہ پہنچتا ہے۔ بہت ساری زحمت کرنی پڑتی ہے ایسی جگہ پہ پہنچنے کے لیے۔ آج ہم چھوٹی سی جگہ پہ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں برسوں لگ گئے، کئی مہینے ہو گئے، کئی سال ہو گئے ہمیں یہاں جمانے میں، ہمیں یہاں بنانے میں۔ ہم کیسے کسی کے حوالے کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے کسی کے حوالے کر سکتے ہیں؟ اگر ان بزرگوں نے یہ بات سوچ لی ہوتی تو شیخ عبدالکریم حائری یہاں کے زعیم نہیں ہوتے۔ کہا وہی اللہ جو تم کو یہاں بنا رہا ہے پھر بنا دے گا۔ تو عزیزان گرامی، بہت تزکیہ چاہیے، بہت طہارت چاہیے، بڑا یقین چاہیے، بڑی صداقت چاہیے، بڑا خلوص چاہیے ایسا عمل انجام دینے کے لیے۔ ایک صلوات پڑھیے نا محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ بزرگواری، بڑا ہونا، بڑکپن ہونا، یعنی کرامت ہونا، شرافت ہونا، برتری ہونا، ان کے حوالے کر دیا۔ آیت اللہ بروجردی علیہ رحمہ قم میں نہیں تھے، بروجرد میں رہتے تھے۔ ان سے پہلے قم میں 3 مجتہدین تھے، 3 مجتہد، 3 فقیہ قم میں موجود تھے۔ آیت اللہ صدر، آیت اللہ حجت اور آیت اللہ خانساری۔ 3 بزرگوار قم میں موجود تھے، مجتہد تھے، فقیہ تھے، قم کو دیکھ رہے تھے، ادارہ کر رہے تھے، زعامت ان کے ہاتھ میں تھی، مسئولیت ان کے ہاتھ میں تھی۔ لیکن ان کی ملاقات آیت اللہ بروجردی سے ہو گئی اور ان لوگوں کے یہ سمجھ میں بات آ گئی کہ یہ ہم سے بہتر حوزہ چلا سکتے ہیں، یہ ہم سے بہتر حوزہ چلا سکتے ہیں۔ لہٰذا ان لوگوں نے اصرار کیا کہ آغا آپ آئیے قم میں اور قم کی مسئولیت کو آپ سنبھالیے، قم کی زعامت کو آپ سنبھالیے۔ عزیزان گرامی، میں نے ابھی عرض کیا ہم انڈیا میں ایک چھوٹی سی جگہ پہ نماز پڑھاتے ہیں، چند مہینے پڑھاتے ہیں تو ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کتنی محنت لگی جگہ بنانے میں، کتنی شہرت بنانے میں کتنی محنت لگی، مشقت لگی۔ ایک دوسرا آدمی آ جاتا ہے وقتی طور پہ اور وہ کچھ دن رہتا ہے، اس کے بعد چلا جاتا ہے۔ کہا نہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں، جن کے یہاں نفاست پائی جاتی ہے، جن کے یہاں ایمان پایا جاتا ہے، جن کے یہاں واقعاً خوف خدا پایا جاتا ہے، واقعاً خوف خدا پایا جاتا ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں، بلکہ جو ان سے بہتر ہوتا ہے اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ان سے یہ مطلب ہے کام اچھا ہونا چاہیے، کسی کے ذریعے سے ہو، ضروری تھوڑی کہ ہر کام کو ہم ہی انجام دیں۔ بھائی کب کا یہ ہو گیا کہ کام کرنے کا اگر ہم کام نہیں کریں گے تو کام نہیں ہوگا؟ یہ کس نے کہہ دیا؟ یہ تو خیال خام ہے ہمارا کہ اگر ہم نہیں کام کریں گے تو کام نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، بزرگواری کے بھی بڑے اقسام ہوتے ہیں، بزرگواری کا ایک نمونہ مباحثے کی بات کر رہا ہوں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے طرفین مباحثہ کرتے ہیں، ایک ہی آدمی روز بولے پڑا ہے، ایک ہی آدمی روز بول رہا ہے، ارے کبھی سامنے والے کو بھی موقع دو کہ وہ بھی عبارت پڑھے، وہ بھی مطلب کو سمجھائے۔ یہ کون سی بات ہو گئی؟
गई कि एक ही आदमी खाली बोल रहा है। ये बुजुर्गवारी नहीं है, ये छोटापन है, ये छोटापन है। तो अज़ीज़ान गिरामी, आयतुल्लाह बुरुजर्दी अलैहि रहमा कुम तशरीफ़ लाए। हरम में नमाज कौन पढ़ाता था? हरम में नमाज आयतुल्लाह सद्र पढ़ाते थे। कहा आगा अब आप आ गए हैं, आप हौज़े के मसूल हो गए हैं, ज़ईम हो गए हैं, मुदीर हो गए हैं, नमाज भी अब आप पढ़ाएंगे। मैंने कहा अज़ीज़ान गिरामी, बहुत तज़किया चाहिए, बड़ी तहारत चाहिए, बरसों बरसों काम चाहिए, तब जाकर के इंसान ऐसी मंजिल पे पहुंचता है कि तीन लोग हो, मुज्तहिद हो, लेकिन ज़रा सा देख लिया कि हमसे बेहतर काम कर सकते हैं। मेरे अजीज़ों, इज़्ज़त देना अल्लाह का काम होता, तवज्जो करिएगा। इज़्ज़त अल्लाह देता है, शोहरत अल्लाह देता है। एक सवाल करना चाहता हूँ, आज किसको पता है शहीद अव्वल की कब्र कहाँ है, शहीद सानी की कब्र कहाँ है? अगर किसी को पता हो तो हमें बता दे। किसी का न कब्र का पता है, न निशान का पता है, लेकिन हौज़े में आज भी नाम एक झूमर के मानिंद दमक रहा है। बगैर लुमा पड़े हुए बन जाइए मुज्तहिद तो जान जाएं। कहा नहीं, न नाम पता है, न निशान पता है, लेकिन हम जिंदा रहते हैं, हम जिंदा रखते हैं, हम बाकी रखते हैं। शर्त यह है कि काम हमारे लिए हुआ हो। शर्त यह है कि काम हमारे लिए हुआ हो। अब आप देखें, थोड़ा सा कुछ हो गया तो बड़ी सी तस्वीर लग गई। कोई किसी को नहीं पता है कि शहीद अव्वल की तस्वीर कहाँ है, शहीद सानी की तस्वीर कहाँ है, लेकिन कौन सा ऐसा इंसान है नजफ में? बल्कि एक उस्ताद के बकौल, बड़े उस्ताद के बकौल, जब भी शरह लुमा का दर्स देता हूँ, मादी एतबार से भी हालात अच्छे हो जाते हैं। कहा मादी एतबार से भी बरकत उसकी देखते हैं। एक ऐसे उस्ताद का जुमला जो 40 साल जो हौज़े में काम कर रहे हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, काम करने के लिए खुलूस की शर्त है, काम करने के लिए खुलूस की शर्त है। और ये सब कितने बुजुर्गवारी है, कितना बड़कपन है कि इंसान अपनी बनी बनाई जगह दूसरे के हवाले कर दे, दूसरे को दे दे। अभी हम कह लो भैया, महीनों लग गए, बरसों लग गए हरम में जगह बनाने के लिए, वहाँ ताल्लुकात बनाने के लिए, और इनसे सिफारिश उनसे सिफारिश, हो कैसे इनके हवाले कर दें, कैसे इनके हवाले कर दें? कहा नहीं, ये बुजुर्गवारी नहीं है, ये बड़कपन नहीं है। इसको समझे गैर मासूम में, फिर समझे मासूमीन में, फिर समझे खुदा में। पहले समझे कि गैर मासूमीन की क्या बुजुर्गवारी है, फिर समझेंगे कि मासूमीन की क्या बुजुर्गवारी है, फिर समझेंगे खुदा कितना बुजुर्गवार है जो अपने को अकरम कह रहा है। जो सरजमीन पे हम बैठे हैं, सरजमीन करामत है, सरजमीन शराफत है, करीम है, अहले बैत के जवार में रह रहे हैं। एक जुमला कहना चाहता हूँ अज़ीज़ान गिरामी कि कितनी करामत है, कितनी शराफत है। आज के इस महंगाई के दौर में हम यहाँ पे रह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि मुश्किलात नहीं है, परेशानी नहीं है, मैं दफा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ रहना अच्छे से, शराफत से, ये किसका देन है, किसकी देन है? ये किसी और की देन नहीं है, करीम है, अहले बैत की देन है। करामत को हमसे और आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? कौन समझ सकता है कि इस बीवी का, इस करीमा का और अज़ीज़ान गिरामी, ये जो एक एक लक़ब मखसूस है इमाम से या मासूमीन से, ये बड़ी अहमियत का हामिल है। तो काबिल तवज्जो बात है, आखिर अइम्मा में सिर्फ क्यों इमाम हसन को करीम अहले बैत कहते हैं? आखिर क्यों? तवज्जो करने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है। इतनी शख्सियतें हैं, लेकिन क्यों जनाब मासूमा ही को करीम अहले बैत कहा गया, करीम अहले बैत कहा गया? इनकी करामत का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक जुमला कहना चाहता हूँ, एक बरादर ने मुझसे 2 दिन पहले कहा, सारे मतालिब अभी पढ़ लोगे तो बाद में क्या करोगे? मैंने कहा जो अभी दे रहा है वो बाद में भी देगा। क्यों करीम की बातें कर रहा हूँ, लफाजी नहीं कर रहा हूँ। ये लोग तो इतने करीम हैं, इतने करीम हैं, अगर कोई इनकी जूतियां सीधे कर देता है तो अमीर शाम का पूरा दिया हुआ माल उसके हवाले कर देते हैं। तो जो उनका जिक्र करेगा,
شام کا اٹھا کر کے دے دیا اور کہا تو بہت سمجھ رہا تھا تو نے مجھے بہت مال دے دیا، میں کریم ابن کریم ہوں، تیرے مال کی حیثیت بس اتنی دھوتی سیدھی کرنے کی اوقات کے برابر تھی، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں تھی، تو ہم کریم کو دے گے، کریم ابن کریم ہیں ہم۔ تو عزیزان گرامی ان کو پتا ہے کیسے دینا ہے، کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے، ظرفیت کتنی ہے، ظرفیت کتنی ہے ان کو پتا ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ کریم لوگ ہیں، یہ کریم لوگ ہیں، یہ عطا کرتے ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی بحث کرامت ہے، کرامت ہے، اور خدا کی قسم یہ میرے لیے بڑی توفیق کی بات ہے کہ کریم اہل بیت کے جوار میں بیٹھ کے عزت و کرامت کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ بہت بڑی توفیق کی بات ہے کہ کریم اہل بیت کے دیار میں عزیزان گرامی یہ جو کریم کا ایک کریم کے لیے حدیث نے کہا الیتا قبل السوال، کیا ہماری اور آپ کی زندگی میں سینکڑوں مرتبہ ایسا نہیں ہوا کسی نے کچھ آ کر دے دیا، کسی نے کوئی مدد کر دی؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں، ہم کیا سمجھ رہے ہیں ہمارے اعمال بڑے اچھے ہیں، ہم پڑھائی بہت اچھی کر رہے ہیں، ہم بڑے کامیاب ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے، صرف کریمہ کا کرم ہے بس، کریمہ کا کرم ہے بس۔ اور عزیزان گرامی صرف کریمہ اہل بیت نہیں ہے، عشق آل محمد بھی یہی ہے، لہذا سرچشمہ کرامت یہی ہے، سرچشمہ کرامت یہی ہے۔ حدیث نے کہا کہ ہر انسان سے نہیں مانگنا ہے، کریم لوگوں سے مانگنا ہے، کریم لوگوں سے مانگنا ہے۔ چنانچہ تاریخ نے نقل کیا کہ ایک سائل آتا ہے سوال کرنے کے لیے، مسجد میں جاتا ہے تو دیکھا کہ مسجد کے دروازے پہ خلیفہ سوم بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سے اس نے سوال کیا کہ کچھ دے دیجئے، انہوں نے 5 درہم نکال کے دیے، 5 درہم نکال کے دیے۔ اس نے کہا میں کوئی فقیر وقیر نہیں ہوں، میں کوئی فقیر وقیر نہیں ہوں، مجھے نہیں چاہیے۔ کہا وہ جو مسجد کے گوشے میں دیکھ رہو کنارے میں 3 لوگ بیٹھے ہیں، وہ کریم لوگ بیٹھے ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان میں سے 2 فاطمہ کے بیٹے ہیں، ان میں سے 2 فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ عزیزان گرامی وہ آتا ہے، وہاں پہ جاتا ہے، وہاں پہ امام حسن علیہ السلام تھے، امام حسین علیہ السلام تھے اور جناب عبداللہ تھے۔ گیا، جانے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ امام حسن نے ایک سوال کر دیا۔ عزیزان گرامی ائمہ عطا بھی کرتے تھے، لیکن شرافت نفس اور کرامت نفس اور عزت نفس کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ ہر آدمی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، ہر جگہ ہاتھ نہ پھیلانا، فوراً نہ پھیلا دینا۔ ہم کریم ہیں، ہم کریم ہیں، ہر آدمی تو کریم نہیں ہوتا ہے، ہر آدمی تو کریم نہیں ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی امام حسن نے کہا کیوں سوال کر رہا ہے، کیوں مانگ رہا ہے، مانگنے کی ضرورت کیوں پڑی تجھے؟ اس لیے کہ میرے نانا نے کہا کہ صرف 3 حالتوں میں مانگا جا سکتا ہے بس۔ پہلی حالت اگر کسی کے اوپر دیت ہو، دوسری حالت اگر کوئی مقروض ہو، تیسری حالت اگر واقعاً بہت تازہ محتاج ہے، بہت زیادہ نیاز مند ہے، تب مانگا جائے۔ اس نے کہا کہ میں بہت زیادہ ضرورت مند ہوں، فقیر ہوں، لہٰذا مجھے دیجئے۔ امام حسن علیہ السلام نے 500 درہم عطا کیے۔ بات ہو جاتی، ختم ہو جاتی، لیکن کریم ابن کریم بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے 490 درہم عطا کیے۔ یہ امام ہوں جو بھی ہوں، لیکن ادب و احترام بھی ایسے ہوتا ہے، ادب و احترام بھی ایسے ہوتا ہے۔ امام حسین نے 490 درہم عطا کیے، جناب عبداللہ نے 480 درہم عطا کیے، 480 درہم عطا کیے۔ اب یہ سائل نکلنے لگا اور دروازے پہ پھر وہ مل گئے، ان سے کہتا ہے کہ ان لوگوں نے ایسے ایسے دیا، تو وہ کہتے ہیں ہاں کیوں نہیں بھائی، یہ لوگ کریم لوگ ہیں، کریم ابن کریم ہیں۔ عزیزان گرامی یہ بات نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا یہاں پہ، لیکن پڑھ دے رہا ہوں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے انسان کہتا ہے بعد میں پڑھوں گا، بھول جاتا ہوں۔ شاید اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو بات جہاں یاد آ جائے اس کو وہیں پہ پڑھ دیا جائے تو بہتر ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور بلند صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو وہ بات یہ پڑھنا چاہ رہا تھا کہ آخر انہوں نے 5 درہم کیوں دیے؟ کیا اس وقت غنی نہیں تھے کیا؟ کیا اس وقت غنی نہیں تھے کیا؟ ارے ہم نے تو تاریخ میں پڑھا ہے، اپنے
बहनोई को, अपने दामाद को इतना दिया गया, इतना दिया गया, इतना बांटा गया। सुनेंगे कितना बांटा गया? सुन लीजिए, दो किरदार पेश करता हूँ, एक कायनात के अमीर का किरदार पेश करता हूँ, एक इधर का किरदार पेश करता हूँ। कायनात के अमीर का किरदार क्या है? कायनात के अमीर का किरदार यह है, बैतुल माल से जितना माल है उसी दिन तकसीम हो करके रात में झाड़ू लग जाना है, रात में झाड़ू लग जाना है और सबको एक ही मिकदार में देना है। उम्मे हानी जैसी बहन भी होगी तो वो भी 20 से 25 दिरहम पाएगी, कोई दूसरा होगा तो वो भी इतना ही पाएगा। बस सबको एक मिकदार में मिलना है, एक मिकदार में मिलना है। जो जितना ज़रूरतमंद है उसको उतना ही मिलना है। एक चीज़ ये हो गई। उस्मान इब्न हुनैफ इमाम के गवर्नर, नहजुल बलागा का खुतबा नंबर नहजुल बलागा का खत नंबर 45। उस्मान इब्न हुनैफ सिर्फ एक बड़ी दावत में चले गए थे। आप देखें कितनी सरजनिश की मेरे मौला ने, कितनी सरजनिश की मेरे मौला ने। दावत की नहीं थी, दावत में चले गए थे। कितनी सरजनिश की मेरे मौला ने। अली ये भी नहीं बर्दाश्त करता है कि अली का बनाया हुआ गवर्नर बड़ी बड़ी दावतें खाए। क्यों तुम अली के गवर्नर हो? अगर कोई भूखा रहेगा, अगर कोई प्यासा रहेगा, कहा यह जाएगा कि अली के दौरे हुकूमत में भूखे रह गए। लिहाजा अली नहीं चाहता, इतनी मजम्मत किया। एक किरदार और 5 दिरहम देने वाले का भी किरदार बता रहा हूँ। लिहाजा आप पढ़िए अल-गदीर जिल्द नंबर 8, अल-गदीर जिल्द नंबर 8। तो तर्जुमा अल-गदीर जिल्द नंबर 16 अकबर सबूत साहब ने उसका तर्जुमा किया है। मदरसे इमाम की किताब खाने में है वो। अकबर सबूत ने उसका तर्जुमा किया है। कितना बांटा गया, कितना बांटा गया। उन्होंने पहले बताया कि दीनार कितने बांटे गए, दिरहम कितने बांटे गए, जानवर कितने बांटे गए, और सब अपने रिश्तेदारों में, सब अपने रिश्तेदारों में सब बांटे गए। आखिर में उन्होंने जमा कर दिया। तवज्जो चाहता हूँ, जमा करके बताते हैं। इससे पहले एक बात और करना चाहता हूँ। चंद साल पहले हमारे यहाँ इंडिया में, हमारे यहाँ हर पेपर में सुबह हर पेपर काले कोयले से भरा रहता था। काले कोयले से भरा रहता, यानी क्या मतलब? कोयला घोटाले की तरफ इशारा कर रहा हूँ। काले कोयले से भरा रहता था। तो कहना यह है कि दुनिया के जितने घोटाले हैं उसके अपने नज़र में रख लीजिए, अपने दिमाग में रख लीजिए, जहन में रख लीजिए। अब वो सबको जमा करते हैं। जमा करने के बाद लिखते हैं 126 मिलियन 770 हजार दिरहम। इतना लूटा गया है। अब कितना बनेगा? आप जोड़ते रहिएगा, घटाते रहिएगा। 126 मिलियन 770 हजार दिरहम। इसीलिए मौला ने कहा माले गनीमत को ऐसे खाया गया, ऐसे खाया गया। ताबीर देखिएगा, ऐसे खाया गया कि यक़्समून अलमाल, माले गनीमत को ऐसे खाया गया, ऐसे खाया गया कि यक़्समून अलइबिल नबततर रबी, जैसे ऊंट बहार की घास को चढ़ लेता है। वक़बत बिहिल बितना, इतना खाया कि शिकमपुरी ने मुंह के बल जमीन पे गिरा दिया। यख़्ज़मून माल अल्लाह खिज़मत अल-इबिल नबततर रबी। ताबीर देखा, ऊंट घास कैसे खाता है, कैसे चढ़ता है, जड़ से खत्म कर देता है, जड़ से खत्म कर देता है। कायनात के अमीर ने कहा इसी तरीके से माले गनीमत को खाया गया, इसी तरीके से माले गनीमत को लूटा गया, रिश्तेदारों में खाया गया। और जब साइल आता है तो उसे 5 दिरहम दिए जा रहे हैं। जब साइल आ रहा है तो उसे 5 दिरहम दिए जा रहे हैं। तो ये 2 किरदार मैंने आपके सामने पेश किए। एक कायनात के अमीर का किरदार है और एक ये किरदार है। अजीज़ाने गिरामी, ये करीम लोग हैं, ये करीम लोग हैं, बाकरामत लोग हैं। ये अता करते हैं लेकिन अपने घर वालों के नहीं, ये पहले दूसरे देते हैं। और करीम को तो आपने सुन ही लिया, करीम कहते ही उसे हैं जो खाए ना बल्कि खिलाए। अरे इनकी आदत तो यही है कि ये खाली खिलाते हैं, ये खाते कम हैं। और अजीज़ाने गिरामी, अर्ज़ हुई ये बात कही गई कि जितनी ज़्यादा अगर इंसान करामत चाहता है, बुजुर्गवारी चाहता है, तो उतना ही ज़्यादा उसे इशार करना पड़ेगा।
اتنا ہی زیادہ اسے احسان کرنا پڑے گا۔ جو جتنا زیادہ احسان کرے گا، جو جتنا زیادہ ایثار کرے گا، اتنا ہی زیادہ اس کے اندر بزرگواری پائی جائے گی، اتنا ہی زیادہ اس کے اندر بڑکپن پایا جائے گا، جتنا زیادہ ایثار کر لے۔ اس لیے کہ اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے، اللہ کو یہ چیز پسند ہے۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ دیکھتے ہیں قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت کیا ہے؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ اختیار کرو، بہترین زاد راہ تقوی الہی ہے، بہترین زاد راہ سامان سفر تقوی الہی ہے۔ کیا اور بھی کوئی چیز زاد راہ ہے تقوی الہی کے علاوہ؟ حدیث نے بڑھ کر آواز دیا، نعما زاد المعاد الاحسان الی العباد۔ کہاں لا کے کھڑا کر دیا؟ تقوی کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا۔ کہا جیسے قرآن کہہ رہا ہے کہ بہترین زاد راہ تقوی الہی ہے، اسی طریقے سے بہترین زاد راہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ کہا راس الایمان الاحسان الی الناس، ایمان کی اصل یہ ہے، ایمان کی بنیاد یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ احسان کیا جائے، لوگوں کے ساتھ نیکی کی جائے۔ اور عزیزان گرامی، آج ہم چاہتے ہیں، آج ہم دیکھیں، واقعاً بزرگواری کا ہونا اور بزرگی کا اظہار کرنا دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جب آدمی واقعاً بزرگوار ہوتا ہے تو لوگ خود بخود اس کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی بنا ہوا ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ لوگ عزت کریں، اکرام کریں۔ ہوتا نہیں ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے اس کی عزت کی جائے، اس کا اکرام کیا جائے، اسے مانا جائے، اسے جانا جائے۔ وہ چلے تو چار لوگ آگے پیچھے چلیں، ہر آدمی یہ چاہتا ہے۔ کہا یہ کیسے ہوگا، کہا یہ کہنے سے نہیں ہوگا، اس کا سب سے آسان طریقہ ہے، کہا کیا آسان طریقہ ہے؟ حدیث نے کہا من کثر احسانو کثر اعوانو، حدیث نے کہا اگر کوئی جس کا احسان بہت زیادہ ہوگا اس کے اعوان و انصار بہت زیادہ ہو جائیں گے، احبہ بہت زیادہ ہو جائیں گے، اس کے ساتھ چلنے والے ہو جائیں گے۔ اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ خود بخود چلیں گے، اس لیے کہ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے، نیکی کا بندہ ہوتا ہے، جھکتا ہے نیکی کی طرف۔ کہا اگر یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے آس پاس رہیں، ارد گرد گھومیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، احسان کرنے کی ضرورت ہے۔ خود بخود تمہارے انصار زیادہ ہو جائیں گے، چاہنے والے زیادہ ہو جائیں گے، احبہ زیادہ ہو جائیں گے، خادم زیادہ ہو جائیں گے، خدمت کرنے والے زیادہ ہو جائیں گے۔ اور اگر یہی احسان اپنی آخری منزل پہ پہنچ جائے گا تو زمین والے نہیں، آسمان والے بھی خدمت کرنے کے لیے آئیں گے، جھولا جھلانے کے لیے آئیں گے، چکی چلانے کے لیے آئیں گے۔ کہا اگر یہی احسان اپنی آخری منزل پہ پہنچ جائے گا، زمین والے نہیں، آسمان والے بھی آئیں گے۔ کیا کریں گے؟ آ کر کے چکی چلائیں گے، جھولا جھلائیں گے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، حدیث نے کہا اگر کوئی چاہتا ہے کہ لوگ اسے مانے جانے تو ایک آسان سا طریقہ ہے، لوگوں کے اندر لوگوں کے ساتھ نیکی کرے، مدد کرے، خود بخود بڑے ہو جائیں گے، بزرگواری پیدا ہو جائے گی، کرامت پیدا ہو جائے گی، شرافت پیدا ہو جائے گی۔ حدیث نے کہا احسن الی من شئت کن امیرا، جس انسان کے ساتھ چاہو نیکی کرو، اس کے امیر بن جاؤ، قائد بن جاؤ۔ امیر بننے کا شوق ہے، قائد بننے کا شوق ہے، لیڈر بننے کا شوق ہے، رہبر بننے کا شوق ہے۔ جھوٹے دعووں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ادعا سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ احسان کرتے جاؤ گے اتنا زیادہ تمہارے ماننے والے ہو جائیں گے، اتنا زیادہ لوگوں پہ حکومت کرو گے۔ اور عزیزان گرامی، زبردستی سے سر تو جھکایا جا سکتا ہے لیکن دل نہیں جھکایا جا سکتا، لیکن احسان کے ذریعے سے سر کے ساتھ دل کو بھی جھکایا جا سکتا ہے، تو کہا سب کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ الاحسان الی المسیء احسن الجزاء، صرف
صرف اچھے لوگوں کے ساتھ ہی نہیں، برے لوگوں کے ساتھ احسان کرنا تو اور بھی اچھا ہے۔ اہل بیت کی تو پوری زندگی یہی گزر گئی، آج یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے کیوں اتنے ماننے والے ہیں، کیوں اتنے جاننے والے ہیں، کیوں اتنی زیادہ اللہ نے عزت دیا ہے، شرافت دیا ہے، کرامت دیا ہے؟ کہا انہوں نے احسان بہت زیادہ کیے ہیں، نیکیاں بہت زیادہ کی ہیں، صرف اپنے والوں کے لیے نہیں کیا ہے، غیروں کے لیے کیا ہے۔ اور عزیزان گرامی، لیکن ان کے احسان نے، ان کی نیکی نے اس کو اپنا بنا لیا۔ آنے والا کہتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، مولا کائنات کے خلاف بول رہا ہے۔ ارے کریم ابن کریم نے کہا مسافر لگ رہے ہو، بھوکے لگ رہے ہو، پیاسے لگ رہے ہو، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہا اگر مخالف کو اپنا بنانا ہے تو اس کے ساتھ احسان کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ نیکی کرنی پڑے گی۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ کہا یہ خدا کا طریقہ ہے، خدا کا طریقہ ہے۔ کیا پوری دنیا میں مواحد ہیں؟ کیا پوری دنیا میں صرف نیک لوگ ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، برے لوگ نہیں ہیں؟ شاید برے لوگ زیادہ ہوں، کافر زیادہ ہوں، اللہ کے نہ ماننے والے زیادہ ہوں، لیکن ماہ رجب کی دعا میں ہم پڑھتے ہیں خاب الوافدون علی غیرک وخسر المتعرضون الا لک۔ آگے بڑھ کے کہتے ہیں عادتک الاحسان الی المسیئین وسبیلک الابقاء علی المعتدین۔ اے میرے اللہ تیری عادت تو ہے بروں کے ساتھ تو احسان کرتا ہے، بروں کے ساتھ تو احسان کرتا ہے۔ بدیرہ بدی باشد سہل اگر مردی احسن الی من اساء۔ برائی کا جواب تو برائی سے دینا آسان ہے، لیکن اگر مردانگی پائی جاتی ہے، اگر واقعاً کرامت پائی جاتی ہے، شرافت پائی جاتی ہے، تو بروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، بروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ یہ کس کی عادت ہے؟ یہ خدا کی عادت ہے، یہ خدا کا شیوا ہے، خدا کی عادت ہے کہ خدا بروں کے ساتھ بھی اچھائی کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے۔ اب اگر یہ کوئی چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ عزیز ہو جائے تو سب سے زیادہ نیکی کرے۔ بھائی سوال یہ ہے نا، کربلا کو سمجھنا ہے نا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں ان حسین کس کہ عالم ہمیں دیوانے اس کس احسان کیا ہے، نیکی کیا ہے، اور صرف مال کی نیکی نہیں کیا ہے، جتنے طریقے کے احسان تصور کیے جا سکتے ہیں وہ امام حسین نے انجام دیا ہے۔ لہٰذا اسی لیے اللہ سے اتنے زیادہ نزدیک بھی ہیں، لہٰذا اسی لیے اللہ سے اتنے زیادہ نزدیک بھی ہیں۔ تو عزیزان گرامی احسان کرنا پڑے گا، نیکی کرنی پڑے گی، ایثار کرنا پڑے گا، ایثار کرنا پڑے گا۔ کہ جتنا زیادہ ایثار کرو گے اتنا ہی زیادہ اللہ عزت دے گا، اللہ شرافت دے گا، اللہ نجابت دے گا، اللہ عزت دے گا، کرامت دے گا۔ کہا لیکن ایثار کرنا پڑے گا۔ ایثار کسے کہتے ہیں؟ کہا خود نہیں کھانا ہے، خود نہیں کھانا ہے، بلکہ کیوں؟ بلکہ دوسروں کو کھلانا ہے۔ اور عزیزان گرامی اسی لیے حدیث نے کہہ دیا حتیٰ بچوں کی بھی تربیت کیسے کرنا ہے؟ اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم۔ بچپن ہی سے بچوں کے اندر کرامت کو پیدا کرنا ہے، عزت نفس کو پیدا کرنا ہے، کرامت نفس کو پیدا کرنا ہے، شرافت نفس کو پیدا کرنا ہے۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں علامہ حلی علیہ رحمہ کو، سید مرتضیٰ علیہ رحمہ کو، ان کو کس نے بنایا؟ ان کو ان کی ماں نے بنایا، ان کو ان کی ماں نے بنایا۔ کیسے بنایا بتاتا ہوں۔ سید مرتضیٰ علیہ رحمہ ہے، سید رضی علیہ رحمہ ہے، کیا کرامت دیا ان کی ماں نے، شروع سے ان کو کیا عزت نفس عطا کیا۔ چنانچہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن شیخ مفید علیہ رحمہ نے سہم سعادات کے، ان کے والد نہیں ہیں، یتیم تھے، ایک دن سہم سعادات کی رقم شیخ مفید علیہ رحمہ نے ان اپنے دونوں شاگردوں کو دیا، اور دینے کے بعد کہتے ہیں اپنی مادر گرامی کے پاس لے جائیے اور اس سے اپنا خرچ چلائیے۔ لے کر کے آتے ہیں گھر۔ کہا کیا ہے بیٹا؟ کہا استاد نے دیا ہے۔ کہا بیٹا اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، جب استاد کے پاس جانا ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ بابا کے انتقال کے بعد میراث میں ایک دکان آئی ہے، اسے ہم نے کرائے پہ دے رکھا ہے اور الحمدللہ اس سے ہمارا خرچ چل جاتا ہے۔ اور
ابھی میں کہہ رہا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں سید مرتضیٰ بن کے پیدا ہوتے ہیں، سید رضی بن کے پیدا ہوتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، مائیں بناتی ہیں، شروع سے کرامت عطا کر دیتی ہیں، شرافت عطا کر دیتی ہیں، مال لے کر کے آتے ہیں اور لانے کے بعد شیخ مفید کو کیا کرتے ہیں؟ واپس کر دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، سید مرتضیٰ اور سید رضی علیہ رحمہ کے والدہ نے بتا دیا کہ دیکھو اگر ایک بار لے لوگے تو بار بار عادت پڑ جائے گی، بار بار مانگنے کی عادت پڑ جائے گی۔ استاد 1 دن دے گا، 2 دن دے گا، 4 دن دے گا، لیکن اگر اس نے نہیں دیا پھر کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، کسی اور سے مانگنا پڑے گا۔ لہٰذا کیوں نہ ہمیشہ اسی سے مانگے جو سب کو دیتا ہے، جو سب کو عطا کرتا ہے، جس نے قرآن میں کہا انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے طرف فقیر ہو۔ آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں یہ جو انتم الفقراء الی اللہ ہے یہ زید قائم کی طرح نہیں ہے۔ کیسے زید قائم کی طرح نہیں ہے؟ کہا زید کبھی کھڑا ہوتا ہے، کبھی بیٹھ جاتا ہے، کبھی لیٹ جاتا ہوتا ہے، ایک حالت میں نہیں ہوتا ہے زید، لیکن انتم الفقراء کی صرف ایک حالت ہے، قیامت تک تم اللہ کے محتاج ہو۔ ایسا نہیں کہ ابھی محتاج ہو پھر محتاج نہیں ہو، ایسا نہیں ہے، ہمیشہ قیامت تک انتم الفقراء الی اللہ۔ زید قائم کی طرح نہیں ہے کہ زید بھی وقتی طور پہ کھڑا ہے اس کے بعد بیٹھ جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ ماں ہے جو کیا بناتی ہے؟ سید مرتضیٰ بناتی ہے، سید رضی بناتی ہے، علامہ ہلی بناتی ہے، اور بھی بناتی ہے، کرار بناتی ہے۔ کوئی ماں ہوتی ہے تو کرار بناتی ہے، کوئی ماں دوسری ہوتی ہے تو فرار بنا دیتی ہے۔ بات یہاں تک آ گئی تو یہ بھی سنتے چلیے، اس لیے کہ بات کے لیے چھوڑا تو شاید بھول جائیں۔ اللہ نے کہا جو چیز جہاں یاد آ جائے اس کو وہیں پہ بیان کر دیا جائے۔ عزیزان گرامی، ہم سے کہا یہ جاتا ہے خیبر کب تک پڑھا جائے گا، خندق کب تک پڑھا جائے گا؟ ہم اس کا جواب دیتے ہیں جب تک ضرورت ہے، قیامت تک پڑھا جائے گا۔ کہا یہ تو صرف جنگ ہے، ہم نے کہا جنگ نہیں ہے، یہ تربیت بھی ہے، یہ درسگاہ بھی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا ہم بتاتے ہیں، تھوڑا سا رکے، ہم بتاتے ہیں خیبر کا میدان ہے، خیبر کا میدان ہے، 2 بہادر سامنے آتے ہیں، اور 2 بہادر سامنے آنے کے بعد آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آتے ہی ماں کا تذکرہ کیوں ہونے لگا؟ آتے ہی ماں کا تذکرہ کیوں ہونے لگا؟ ایک نے کہا تمہاری ماں نے کیا نام رکھا ہے، دوسرے نے کہا پہلے تم بتاؤ تمہاری ماں نے کیا نام رکھا ہے۔ ایک نے کہا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، دوسرے نے کہا سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، تو ماننا پڑے گا، ماں کا تذکرہ آنے کے بعد یہ بات ماننی پڑے گی کہ خیبر کی جنگ صرف 2 بہادروں کی جنگ نہیں تھی، صرف 2 سرماؤں کی جنگ نہیں تھی، بلکہ 2 ماؤں کے کرداروں کی جنگ تھی۔ ایک ماں ہوتی ہے تو حیدر کرار بنا دیتی ہے، ایک ماں ہوتی ہے تو مرحب بنا دیتی ہے۔ یہ ماں ہے، یہ صرف سید مرتضیٰ نہیں بناتی ہے، یہ صرف سید مرتضیٰ نہیں بناتی ہے، علامہ ہلی نہیں بناتی ہے، بلکہ یہی ماں کرار بھی بناتی ہے، یہی ماں مرحب بھی بناتی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ماں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ماں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ جو ہم دیکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے اندر اتنی فضیلت پائی جاتی ہے، اتنی شرافت پائی جاتی ہے، اتنی کرامت پائی جاتی ہے، اس کا ایک بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ امام حسین کے باپ کا نام علی مرتضیٰ ہے، ماں کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ دنیا کہاں سے لے کے آئے گی علی جیسا باپ؟ دنیا کہاں سے لے کے آئے گی فاطمہ جیسی ماں؟ اس لیے عزیزان گرامی، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ واقعہ کربلا کو اگر امام حسین کے علاوہ کوئی اور انجام دیتا یا تو انجام ہی نہیں دے سکتا تھا، انجام دیتا تو اس کا یہ اثر نہیں ہوتا، اس کا یہ اثر نہیں ہوتا۔ امام حسین کی اپنی ساری خوبیاں ایک طرف ساری خوبیاں، لیکن امام حسین کی یہ بھی بہت بڑی خوبی ہے کہ امام حسین کا باپ کا نام حیدر کرار ہے، مولا کائنات ہے، ماں کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے تو کہنے والوں نے کہا یہ دنیا سب کچھ کر سکتی ہے، ایک دوسرا علی نہیں پیدا کر سکتی۔ یہ مادر گیتی بانجھ ہو گئی ہے،
یہ سب کچھ کر سکتی ہے، یہ دوسرا علی نہیں پیدا کر سکتی ہے، یہ دوسری فاطمہ نہیں پیدا کر سکتی ہے۔ کون ہے حضرت زہرا جن کے جب دینے کے بات آئی تو اللہ نے کہا میرے حبیب جبریل سے نہیں بھیجوں گا، آنا پڑے گا لینے کے لیے، آنا پڑے گا لینے کے لیے، تحفہ زہرا نہ بھیجوں گا کبھی جبریل سے۔ اے محمد اس کی خاطر تم کو آنا چاہیے، اے محمد اس کی خاطر تم کو آنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے یزید نے دربار میں اعلان کیا، ہاں 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 ان کی ماں جیسی ہماری ماں نہیں ہے، ان کے نانا جیسے ہمارے نانا نہیں ہے، ہو بھی کیسے ہیں، ہو بھی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارے تاریکی کا مقابلہ اجالے سے ہو ہی نہیں سکتا ہے، تاریکی کا مقابلہ اجالے سے نہیں ہو سکتا ہے، گمراہی کا مقابلہ ہدایت سے نہیں ہو سکتا ہے، گمراہی کا مقابلہ ہدایت سے نہیں ہو سکتا ہے۔ کہاں ادھر اجالا ہی اجالا ہے، نور ہی نور ہے، ادھر تاریکی ہی تاریکی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، نہج البلاغہ کا جو 28واں خط ہے، یہ کہی گئی بات کہ باپ دادا کی تربیت کتنا اثر رکھتی ہے، نہج البلاغہ کا جو 28واں خط ہے اس میں مولا کائنات نے فخر بیان کیے ہیں، فخر اس بات پہ بیان کیے ہیں کہ ہمارے یہاں کون کون شخصیتیں پائی جاتی ہیں اور تیرے یہاں کون کون سی شخصیتیں پائی جاتی ہیں۔ شاید امیر شام اپنے کو کچھ برتر سمجھنے لگا تھا، برتری کا قائل ہو گیا تھا۔ کائنات کے امیر نے کہا ہمارا اور تمہارا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ہمارے برابر کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہاری اور تمہارا مقابلہ ہمارا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، تم ہمارے برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ عرض کرنا یہ چاہتا ہوں جب ماں باپ ایک ہوتے ہیں، اور عزیزان گرامی اسی بات کو تو امام حسین کہہ رہے ہیں، یہ جو امام حسین کہہ رہے ہیں یا باللہ لنا ذالک، یا باللہ لنا ذالک ورسولہ والمؤمنون وحجور طابت وحجور طابت وجدود طہرت۔ اللہ اس بات کا انکار، اللہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اللہ کا رسول اس بات کی اجازت نہیں دیتا، رسول اس بات کی اجازت نہیں دیتے، ماؤں کی پاکیزہ آغوش اس بات کی اجازت نہیں دیتی، باپ دادا کی تربیت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ حسین ذلت کو برداشت کر لے، رسوائی کو برداشت کر لے۔ کہا حسین اتنے بڑے گھرانے کا ہے، حسین کے دادا یہ ہیں، حسین کے نانا یہ ہیں، حسین کے بابا یہ ہیں۔ کہا جب خاندان اچھے ہوتے ہیں تب جا کر کے حسین ابن علی پیدا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی جب مولائے کائنات فاطمہ زہرا جمع ہوتی ہیں، جب امام حسین پیدا ہوتے ہیں، امام نے کہا تیرا اور ہمارا مقابلہ کیا ہے؟ 28ویں خط میں کہتے ہیں تیری اور ہماری برابری نہیں ہو سکتی، ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ وَمِنَّ النَّبِيُّ وَمِنْكُمُ الْمُكَذِّبُ، ہمارے یہاں اللہ کا نبی ہے، تمہارے یہاں اس کا جھٹلانے والا ہے، یعنی ابو جہل ہے، ابو لہب ہے۔ وَمِنَّا أَسَدُ اللَّهِ وَمِنْكُمْ أَسَدُ أَحْلَافٍ، ہمارے یہاں شیر خدا جناب حمزہ ہیں، تمہارے یہاں بھی شیر ہے لیکن بھگوڑے شیر ہیں، اسد الاحلاف بھگوڑے شیر ہیں۔ ابو سفیان کی طرف اشارہ ہے، جنگ سے بھاگ گیا تھا، کہا کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ منا 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 سیدہ شباب اہل الجنہ، ارے ہمارے یہاں تو جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ منکم صبیۃ النار، اور تیرے یہاں جہنمی ہیں، ناری بیٹے پیدا ہوتے ہیں، پائے جاتے ہیں۔ منا خیر نساء العالمین ومنکم حمالۃ الحطب، ہمارے یہاں عالمین کی سب سے بہتر خاتون پائی جاتی ہے اور تمہارے یہاں حمالۃ الحطب پایا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی واقعہ کربلا اس لیے وجود میں آیا کہ امام حسین نے انجام دیا، اور امام حسین کے باپ کا نام علی مرتضیٰ ہے، ماں کا نام فاطمہ زہرا ہے، اسی لیے کہا کہ یہ مادر گیتی سب کچھ کر سکتی ہے، دوسرا علی نہیں پیدا کر سکتی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو ہمارا اور تمہارا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ خامخواہ میں آپ وہاں پہ دربار میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ان کی ماں ہمارا، کوئی تقابل ہی نہیں ہے،
بھائی عدم اور وجود کا تقابل کیسا، زمین اور آسمان کا تقابل کیسا؟ یہ ایک چھوٹی سی داستان سن لیجیے اور ربط مصائب کہ تقابل کہاں پہ کیا جاتا ہے، جب کوئی سلخیت پائی جاتی ہو، کوئی چیز تو میچ کر رہی ہو۔ اسی لیے مولا نے آگے کہا نہ تم ہمارے اسلام میں برابری کر سکتے ہو، نہ قبل اسلام کر سکتے ہو، نہ بعد اسلام کر سکتے ہو۔ ارے ہمارا تمہارا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ مقابلہ وہاں ہوتا ہے جب تھوڑا بہت ہو کسی کے اندر، تمہارے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ چھوٹی سی داستان یہ سنانا چاہ رہا تھا کہ فراق گورکھپوری صاحب کسی مشاعرے میں گئے، کسی پروگرام میں گئے شرکت کرنے کے لیے، پڑھنا بھی تھا انہوں کو، پڑھ دیا انہوں نے اپنے شعر، اور جب وہ پڑھ چکے تو ایک بچہ بعد میں آیا، چھوٹا بچہ بعد میں آیا، فراق صاحب بہرحال پڑھ چکے تھے۔ اب یہ جب بچہ بعد میں آیا تو پہلے تو یہ ہوا کہ اب فراق صاحب کے بعد پڑھنا مناسب ہے بھی کہ نہیں۔ فراق صاحب نے کہا بیٹے نہیں، آپ پڑھ لیجئے، آپ پڑھ لیجئے، توجہ چاہتا ہوں کہ مقابلہ کہاں ہوتا ہے، اتنا اس لیے کہا ہے مقابلہ کہاں ہوتا ہے۔ کہا بیٹے پڑھیے، کوئی مشکل نہیں ہے، اگر میں نے پڑھ دیا تو آپ میرے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ وہ گیا اور اس نے فراقی صاحب کے اشعار پڑھ دیے، خوب۔ فراق صاحب کچھ بولے نہیں۔ پروگرام کے ختم ہونے کے بعد کہا کہ فراق صاحب نے اس کو بلایا، کہا بیٹا یہ اشعار کس کے تھے؟ کہا میرے اشعار ہیں۔ اس لڑکے نے کہا میرے اشعار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ حضور نہیں میرا اشعار ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میرا اشعار ہے۔ تو لڑکا کہتا ہے کہ حضور ہو سکتا ہے فکر ٹکرا گئی ہو سکتا ہے فکر ٹکرا گئی ہو۔ جواب دیتے ہیں بیٹے آج تک تو سائیکل کی ٹکر سنی تھی، سائیکل اور ہوائی جہاز کب سے ٹکرانے لگے؟ عزیزان گرامی، کائنات کا امیر اسی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے، ہمارا اور تمہارا کیا مقابلہ ہے؟ تم بستیوں میں رہتے ہو، ہم مقام محمود کے مالک ہیں۔ محمد صلی تمہارے گھر میں شیاطین کا آنا جانا ہے، بلکہ شیاطین بھی تم سے آ کے مشورے لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں ملائکہ کا آنا جانا ہے۔ تمہارے یہاں شیاطین کو مشورے دینے والے یہ لوگ ہیں، اور ہمارے یہاں کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ ہمارا دروازہ وہ ہے، چند ماہ تک پیغمبر آ کر کے ہمارے دروازے پہ سلام کرتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں، جبریل آتے ہیں، میکائیل آتے ہیں۔ ارے ہمارا گھر تو ایسا ہے، ایسا نورانی گھر ہے کہ ملائکہ کو اوپر اچھا نہیں لگتا ہے، ملائکہ کو اوپر اچھا نہیں لگتا ہے۔ میں نے یہ بات ایسے نہیں کہی تھی، سن لیجئے، ایسے نہیں کہی ہے۔ پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد تاریخ نے نقل کیا ہے، ملائکہ کہتے تھے حضرت زہرا کو خطاب کر کے انا الیک مشتاقاتون، ملائکہ کہتے تھے انا الیک مشتاقاتون، بی بی ہم آپ کی زیارت کے مشتاق ہوتے ہیں، ہم آپ کے یہاں آنے کے لیے مشتاق ہوتے ہیں۔ جملے کے بدل کو کہہ دوں، ملائکہ کہتے ہیں بی بی ہم آپ کے یہاں نوکری کرنے کے لیے بے قرار رہتے ہیں، جھولا جھلانے کے لیے بے قرار رہتے ہیں، چکی چلانے کے لیے بے قرار رہتے ہیں۔ تو ہمارا گھر وہاں وہ ہے جہاں ملائکہ آنے کی خواہش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا اور تمہارا مقابلہ کیسی بات کر رہے ہو تم؟ ہمارا اور تمہارا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ملائکہ کو آسمان پہ اچھا نہیں لگتا ہے، اور کیسے نہ اچھا لگے، پر بھی تو یہیں سے مل رہے ہیں، دعائیں بھی تو یہیں سے مل رہی ہیں، حاجتیں بھی تو یہیں سے مل رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جہاں جس کو ملے گا، جہاں سے جس کو جو ملے گا وہ وہاں پہ آئے گا، لہٰذا ہمارا اور تمہارا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اسی لیے علماء نے لکھا کہ اگر واقعہ کربلا کو امام حسین کے علاوہ کسی نے انجام دیا ہوتا تو یا تو کر نہیں سکتا تھا، یا کرتا تو یہ اثرات نہیں ہو سکتا تھا۔ آج واقعہ کربلا کے اندر اتنے اثرات اس لیے ہیں کہ اس واقعے کے بانی کا نام حسین ابن علی ہے، اس واقعے کے بانی کا نام حسین ابن علی ہے۔ اور امام حسین کی فضیلت کو اگر سمجھنا ہے تو واقعہ کربلا کے اثرات کو دیکھتے رہیے گا،
جتنا واقعہ کربلا کے اثرات دکھ جائیں گے اتنا امام حسین کی فضیلت سمجھ میں آ جائے گی۔ بس عزیزان گرامی، بس عزیزان گرامی، اب یہیں سے ربط مسائب چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، میں نے عرض کیا، جو جتنا زیادہ احسان کرے گا اس کے اندر اتنی ہی زیادہ کرامت پائی جائے گی، شرافت پائی جائے گی، عزت پائی جائے گی۔ آج دنیا یہ کہتی کہ آخر اہل بیت کیوں اتنی عزت کے مالک ہیں، کرامت کے مالک ہیں، شرافت کے مالک ہیں؟ کہا اہل بیت نے جو قربانیاں دی ہیں وہ تم کبھی سوچ نہیں سکتے ہو۔ ایسی قربانی دی ہے کہ انبیاء بھی سلام کرتے ہیں، انبیاء بھی فخر کرتے ہیں، انبیاء بھی رشک کرتے ہیں۔ کیوں ہم کہتے ہیں اے آدم کے وارث تم پہ سلام، اے نوح کے وارث تم پہ سلام، اے ابراہیم کے وارث تم پہ سلام؟ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے احسان کیا ہے، امام حسین نے اثار کیا ہے، ہر طرح کا احسان۔ اور عزیزان گرامی، میں نے کہا جتنی زیادہ کرامت اور شرافت ہوگی اتنے ہی سخت امتحانات ہوں گے، اتنی ہی سخت قربانی ہوگی۔ کربلا نے ہر طرح کی قربانی دی، لہذا کربلا والوں کو یہ مقام ملا، لیکن ہاں سخت قربانی دی، بڑا سخت تھا۔ بس عزیزان گرامی، 7 محرم ختم ہو گئی۔ عزیزان گرامی، کیا رونا نہیں آ رہا ہے کہ یہ سوچ کر کے کہ 7 محرم ختم ہو گئی؟ ذرا تصور کریے کہ 7 محرم ختم ہو گئی، وہ محرم جس کا ہم پورے سال انتظار کر رہے تھے، 2 سے 3 دن اور بچے ہیں، بس رو لیجئے، آنسو بہا لیجئے۔ روتے وہی ہیں جو زندہ ہیں، اگلے سال بھی وہی روئیں گے جو زندہ رہیں گے۔ 7 محرم کی تاریخ ختم ہو گئی ارباب عزا، پورے سال ہم انتظار کرتے ہیں، محرم آئے گا، گریا کریں گے، آنسو بہائیں گے، خوب روئیے، خوب روئیے، خوب روئیے، لیکن ایک بات کہنا نہ بھولیے گا، بی بی حق ماتم ادا نہ ہو سکا، بی بی حق گریا ادا نہ ہو سکا۔ اے بی بی، ہمارے اسی ماتم کو قبول کیجئے، ہمارے اسی گریے کو قبول کریے۔ اے بی بی، ہماری انہی گریے کو قبول کر لیجئے، انہی ماتم کو قبول کر لیجئے، ہم نے جو کوشش کی اسی کو قبول کر لیجئے۔ ہار باب عزا، آج اس شہزادے پہ رونا ہے، آج اس شہزادے پہ رونا ہے کہ جب وہ رخصت ہو رہا تھا امام حسین اتنا روئے کہ غش کھا کے گر جاتے ہیں، اتنا روئے امام کے غش کھا کے گر جاتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ کوئی اور نہیں بلکہ جناب قاسم ہیں۔ چند ہی جگہوں پہ تو ملتا ہے جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کی طبیعت بالکل عجیب سے ہو گئی ہے۔ اور عزیزان گرامی، پتہ نہیں کیوں امام حسین علیہ السلام جناب قاسم سے بہت زیادہ مانوس ہے، بہت زیادہ وابستہ ہے۔ وجہ نظر آ رہی ہے، شاید جناب قاسم کو جب دیکھتے ہیں بڑا بھائی یاد آ جاتا ہے، امام حسن یاد آ جاتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، یہ فطرت کا تقاضا ہوتا ہے، انسان بڑے بھائی سے زیادہ وابستہ ہوتا ہے، اس لیے کہ بڑا بھائی زیادہ خیال کرتا ہے۔ بھیا تو نہیں ہے لیکن جب بھی قاسم سامنے آتے ہیں بھیا نظر آ جاتے ہیں، اسی لیے اتنا زیادہ متاثر ہے، اتنا زیادہ وابستہ ہے۔ ہار باب عزا کربلا کے میدان میں ایک ایک کر کے جاتے رہے، اصحاب گئے، انصار گئے، اور محمد بھی شہید ہو گئے، شہید ہو رہے ہیں، علی اکبر شہید ہو گئے، امام حسین جناب علی اکبر کا لاشا لا چکے۔ ایک مرتبہ جناب قاسم آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں چچا جان مرنے کی اجازت دیجئے۔ امام نہیں اجازت دینا چاہتے ہیں، امام نہیں اجازت دینا چاہتے ہیں، امام اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ جب جناب قاسم نے دیکھا کہ چچا اجازت نہیں دے رہے ہیں، ایک سوال کرتے ہیں، چچا کیا شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟ کیا شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟ امام حسین کا دل بھر گیا، آنسو جاری ہو گئے، کہتے ہیں میرے لال، شہداء کی فہرست میں تمہارے بھیا علی اصغر کا بھی نام ہے۔ تڑپ جاتے ہیں، چچا کیا اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟ کہا نہیں میرے لال، تمہاری زندگی میں ایسا نہیں ہوگا، تمہاری زندگی
زندگی میں ایسا نہیں ہوگا۔ مقتل نے نقل کیا ہے جناب قاسم کبھی پیروں کا بوسہ دیتے ہیں، کبھی ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ چچا مرنے کی اجازت دے دیجئے، چچا مرنے کی اجازت دیجئے۔ امام اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ جناب قاسم سر جھکائے ہوئے رو رہے ہیں، اے ارباب ازا، اتنے میں کچھ یاد آ گیا کہ بابا نے میرے بازوؤں پہ کوئی چیز باندھی تھی۔ اے ارباب ازا یہ بھی سن لیجئے، امام حسن کو اپنے چھوٹے بھائی کا کتنا خیال تھا، پتا تھا ہم نہیں ہوں گے، میرا بھیا نرغہ ادا میں گھرا ہوگا، میں نہیں ہوں گا، لیکن میرا نمائندہ ضرور ہوگا۔ کتنی فکر تھی بھیا کی، کتنی چاہتی۔ ہار باب ایسا یاد آیا، خط یا تعویذ یاد آئی، تعویذ لے کے آتے ہیں، امام کے سامنے دیتے ہیں۔ لکھا تھا میرے لال اگر میرے بھیا پہ ایسا وقت آ جائے، دشمنوں میں گر جائے تو میرے بھیا پہ جان قربان کر دینا۔ ایک مرتبہ جناب قاسم کو گلے لگاتے ہیں، اتنا روتے ہیں بھائی، اتنا روتے ہیں، چچا بھتیجے زمین پہ گر جاتے ہیں۔ اے مولا آخر آپ اتنا کیوں گریا کر رہے ہیں؟ کیا جناب قاسم جب میدان میں جانا چاہ رہے ہیں تو امام حسن کا آخری وقت یاد آ گیا؟ کیا وہ وقت یاد آ گیا جب بڑے بھائی کے جگر کے ٹکڑے کٹ کے لگن میں گر رہے تھے؟ کیا وہ وقت آ گیا جب آپ اپنے بھیا کو گھر سے لے کے گئے تھے دفن کرنے کے لیے، لیکن راستے میں تیروں کی بارش ہوئی، آپ واپس لے کے آئے؟ یہ حسین کا کلیجہ تھا، 70 تیر ایک کر کے اپنے ہاتھوں سے نکالا تھا۔ مولا کیا یاد آ رہا ہے؟ بھیا کی مظلومی یاد آ رہی ہے۔ ہار باب ایسا امام نے کہا بیٹا اجازت دیتے ہیں، موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ کہا چچا جان شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ ہار باب ایسا یہ ایام مصائب کے ہیں، اگر ذرا سے زیادہ ہو جائے تو معذرت چاہتا ہوں۔ اے ارباب ایسا جناب قاسم کو مقتل نے نقل کیا ہے، جناب قاسم کو امام حسین خیمے میں لے کے آتے ہیں، جناب زینب سے کہتے ہیں اے بہن زینب ذرا میرا مخصوص صندوق لے کر کے آئیے۔ مخصوص صندوق منگواتے ہیں، منگوانے کے بعد صندوق جب آتا ہے صندوق کو کھولتے ہیں، امام حسن کی قبا نکالتے ہیں، بابا کی قبا کو پہنایا، امام حسن کے امامے کو نکالتے ہیں، امامے کو پہناتے ہیں۔ اے ارباب ازا اس کے بعد امامے کا ایک سرا چہرے کے ادھر سے نکال دیتے ہیں، دوسرا سرا چہرے کے ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر کے اہل حرم میں قیامت مچ گیا۔ اے ارباب ازا جناب فروا دیکھ کے سمجھ گئی ہوں گی اب میرا بیٹا جا رہا ہے قتل ہونے کے لیے۔ جناب زینب سمجھ گئی ہوں گی، علماء نے لکھا اس لیے کپڑے ادھر سے نکال دیے تھے، 2 وجہ لکھی تھی۔ کہا پہلی وجہ یہ کہ نظر نہ لگنے پائے، اور دوسری وجہ یہ کہ دھوپ بہت زیادہ تھی، کچھ گرمی کم ہو جائے۔ کتنا چاہ رہے ہیں امام، کتنا دوست رکھ رہے ہیں کہ دھوپ کم ہے، لیکن جب لاشا پامال ہو جائے گا تو کیا کریے گا مولا؟ ہار باب ازا جناب قاسم سے کہتے ہیں جاؤ میرے لال۔ کیسے جا رہے تھے؟ جب خیمے سے نکلے، دشمن کا بیان ہے ایسے نکل رہا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ ایک جملہ پوچھوں گا، روتے رہیے گا آرام سے، جو بیٹا دشمن کی نظر میں چاند کا ٹکڑا ہو وہ حسین کی نظر میں کیسا ہو؟ جو بیٹا دشمن کی نظر میں چاند کا ٹکڑا ہو وہ اپنی ماں کی نظر میں کیسا ہوگا؟ وہ زینب کی نظر میں کیسا ہوگا؟ ہار باب ازا جناب قاسم آتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ ارے جب گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے آواز دیا چچا مدد کے لیے آئیے۔ امام حسین بڑی تیزی سے جا
آتے ہیں بڑی تیزی سے جاتے ہیں کہیں کوئی دشمن سر کو قلم نہ کر دے, سر کو جدا نہ کر دے. اے ارباب ایسا امام حسین کو اتنی تیزی سے آتا ہوا دیکھ کر کے فوج میں بھگدڑ مچ گئی, اور اسی افراتفری کی وجہ سے جناب قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. مقتل نے لکھا ہے اشقیاء یہ دیکھ رہے تھے کہ حسین قاسم کے لاشے کے نزدیک پہنچنے کے بعد کریں گے کیا کرنے والے ہیں. مقتل نے لکھا جناب قاسم کے لاشے کے قریب آئے, پہلے تو کہا میرے لال تیرا چچا بہت شرمندہ ہے, تو نے مدد کے لیے بلایا میں آ نہ سکا, اور جب آیا تو دیر ہو چکی تھی. اس کے بعد فوضا صدرہ علی صدرہ, اپنے سینے کو جناب قاسم کے سینے میں رکھا. خوب روئے. اب واپس لے کر کے آ رہے ہیں, مجلس ختم ہو گئی, مصائب ختم ہو گیا. اے ارباب ایسا مقتل نے لکھا لاشے کو اٹھائے تو تھے لیکن پیر زمین پہ خط دیتے ہوئے جا رہے تھے. ارے حسین کی طاقت کب تک کام کرتی, 3 دن کے بھوکوں پیاسے ہیں, جوان کا لاشا پہلے اٹھا چکے ہیں. ارے کب تک اٹھاتے, اتنی طاقت نہیں رہ گئی تھی. ایک مرتبہ آخری جملہ مجلس ختم ہوئی, لاشے کو لے کر کے آئے اور جناب علی اکبر کے لاشے کے کنارے رکھ دیا. 2 زانو ہو کے بیٹھے, ایک ہاتھ جناب علی اکبر کی گردن کے نیچے رکھتے ہیں, ایک ہاتھ جناب قاسم کی گردن کے نیچے رکھتے ہیں. ایک مرتبہ جناب علی اکبر سے کہتے ہیں اے میرے لال, بوڑھے باپ کو چھوڑ کے چلے گئے. جناب قاسم سے کہتے ہیں اے میرے لال, اپنے چچا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلے گئے.